نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج کی آیات کے بارے میں چند متفرق باتیں اور مختلف جگہوں سے کچھ چیزیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ انسان پر اچھے برے وقت دونوں طرح کے آتے رہتے ہیں۔ انسان پہ جو برا وقت آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کی بنیادی وجوہات دو ہوتی ہیں۔ کبھی تو وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے محض امتحان ہوتا ہے، انسان کے کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ اپنے کسی بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو اگر ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس طرح کی تکالیف کی مثال قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام، کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو بڑی تکلیف دکھائی، بہت زیادہ تکلیف دی، اور کبھی انسان پہ جو پریشانی آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، اس کی وجہ انسان کی اپنی کوئی غلطی ہوتی ہے، انسان کے کسی گناہ کا خمیازہ ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو تکلیفیں تمہیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور بہت سارے گناہ تو تمہارے ایسے ہیں جن کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی ان کی وجہ سے کوئی تکلیف اور سزا نہیں آتی، اور آخرت میں بھی اللہ سزا نہیں دیتا۔ دونوں میں ایک بات مشترک ہے، اور قرآن کریم ہی سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ کہ انسان پر تکلیف آئے، مشکل وقت آئے، اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر درجات کی بلندی کے لیے اس نوعیت کی تکلیف آئے، مصیبت آئے جیسی حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی، تو بھی بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ، اور جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ نہ صرف یہ کہ اس تکلیف کا ازالہ کرتے ہیں، بلکہ پہلے سے بڑھ کر اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں یہی آتا ہے، وہ تکلیف میں تھے، انہوں نے اللہ سے عرض کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میں تکلیف میں ہوں۔ اپنے دوست سے، محبت والوں سے بات کرنے کا اور طریقہ ہوتا ہے، کسی اجنبی سے تو میں کہوں گا کہ میری مدد کیجیے، لیکن یہ دوستی کی انتہا ہوتی ہے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ تکلیف میں ہوں، مطلب یہی ہے کہ میری مدد کیجیے، اے میرے رب میں تکلیف میں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ کیا کریں، اے میرے رب میں تکلیف میں ہوں، اور آپ مہربانوں سے بھی بڑھ کر مہربان ہیں، بس دو باتیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو اللہ جل جلالہ اس کے صلے میں یہ فرماتے ہیں کہ فکشفنا ما بہ من ضر، کہ جو بھی ان کی تکلیف تھی، جو بھی ان کا دکھ درد تھا، من ضر جو بھی تھا، وہ سب کچھ ہم نے ہٹا دیا، بادل چھٹ گئے، جس طرح بادل چھٹ جاتے ہیں اس طریقے سے ساری چیزیں چھٹ گئی، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے، اللہ سے مانگنے کی برکت سے۔ اور صرف اتنا نہیں ہوا،
بلکہ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ منا، ہم نے اپنی رحمت سے جو کچھ ان کے پاس پہلے موجود تھا، جو عافیت تھی، جو نعمتیں تھیں جو چھن گئی تھی، صرف یہ نہیں کہ وہ ہم نے دوبارہ ان کو دے دی، بلکہ وہ کئی گنا بڑھا کر ہمیں دی، زیادہ کر کے دی۔ اب ان کی حالت جو ہے وہ پہلے سے بھی اچھی ہوگی۔ صرف اتنا نہیں ہوا کہ تکلیف کے بادل چھٹ گئے، بلکہ ان کی حالت پہلے سے بھی بہت بہتر ہو گئی، بہت اچھی ہو گئی۔ یہ تو قرآن کریم سے وہ مثال ہے جہاں انسان پہ تکلیف آئی اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر، اور بندے نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے تکلیف بھی دور کی اور مزید بھی عطا فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ نہا رہے تھے، وہ جگہ ایسی تھی جہاں کوئی اور دیکھنے والا موجود نہیں تھا، جیسے ہم واش روم میں غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے کپڑے اتارے ہوئے تھے، نہا رہے ہیں، تو اسی دوران اوپر سے سونے کی بارش ہونے لگی، سونے کی بارش، سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جلدی میں، کیونکہ یہ تو خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ روٹین میں تو سونے کی بارش تو کہیں نہیں ہوتی، برف باری تو ہوتی ہے، لیکن سونا باری کہیں ہوئی ہو یہ تو کبھی بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ تو ایوب علیہ السلام نے جلدی سے کپڑا اٹھایا اور ان کو اکٹھا کر کے سمیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ ایوب، اتنا کچھ تو تجھے دے دیا ہے، پھر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ مسئلہ اے میرے رب یہ نہیں ہے کہ یہ سونا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تیری طرف سے آ رہا ہے، یہ تیری عطا ہے، تیری عطا ہے، تیری محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں تیری عطا کو زیادہ سے زیادہ سکوں۔ تو جب اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ نے صرف دکھ دور نہیں کیا بلکہ اتنی نوازشیں اپنے اس بندے پر۔ یہ تو پہلی قسم کی مثال۔ دوسری قسم کی مثال کہ انسان کی اپنی غلطی کے نتیجے میں اس پر مصیبت آتی ہے، تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اب مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ سے، اب گیا نہیں، اپنی غلطی کے نتیجے میں نقصان اٹھایا ہے، کسی وبال کے نتیجے میں نقصان اٹھایا ہے، تب بھی اللہ سے مانگو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ اس صورت میں بھی اسی طرح عطا ہوگا۔ چنانچہ آج کی صورت میں واقعہ آیا ہے، اصحاب الجنہ کا واقعہ اسے کہا جاتا ہے سورۃ القلم میں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کا کوئی بہت بڑا باغ تھا، وہ باغ کی جب آمدن ہوتی تو اس کا خاص حصہ فقراء میں، غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ روٹین چونکہ بن چکی تھی کہ انہوں نے آمدن تقسیم کرنی ہے، اس لیے جب کٹائی کا وقت آتا، پھلوں کی اترائی کا وقت آتا، تو ان تاریخوں میں مانگنے والے، لینے والے محتاج پہنچ جاتے تھے۔ اس شخص کا ہو گیا انتقال۔ اس کے بیٹوں نے سوچا کہ یار باغ ہمارا، کمائی ہماری، سب کچھ ہمارا، یہ عجیب ہمارا باپ رواج ڈال گیا ہے کہ غریبوں کو بھی دو، یہ تو جان چھڑانی چاہیے، یہ روایت ختم ہونی چاہیے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ انہوں نے سوچا کہ اس دفعہ ہم نے جو اترائی پھلوں کی کرنی ہے وہ دن کے وقت نہیں کرنی، رات کے اندھیرے میں کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ تاریخیں بھی آگے پیچھے کچھ کر لی ہوں گی۔ رات کو ہم جائیں گے اور سب کچھ اتار کے اپنے گوداموں میں منتقل کر دیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ رات کے وقت نکلے، وہاں پہنچے، وہاں دیکھا کہ اپنا باغ ہی نظر نہیں آ رہا۔ پہلے تو خیال ہوا کہ راستہ بھول گئے ہیں، لیکن ارد گرد کی جو زمینیں تھیں، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ چودھری فلاں کی ہے، یہ رانا فلاں کی زمین ہے، تو ہماری بھی یہی بنتی ہے اس حساب سے۔ تو پھر ان کو اندازہ ہوا، اصل میں ہوا یہ کہ رات کے وقت ہی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آئی، کوئی ایسی آگ آئی جس نے وہ باغ سارا کا سارا جلا کر بھسم کر دیا۔
راک کر دیا، ختم کر دیا۔ اب انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی، گناہ ہوا، اور انہوں نے تقریباً وہی الفاظ کہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہے تھے کہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ ہمارا رب پاک ہے، اس نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، زیادتی ہماری اپنی تھی، یہ ہماری اپنی غلطی کا نتیجہ۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور اسی میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون۔ اگر ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف رغبت کریں گے، اپنے رب سے امید رکھیں گے، اپنی غلطی تسلیم کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، تو ہمیں امید ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہ باغ اس طرح کا ہمیں مل جائے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں ملے گا۔ تو بندہ جب اپنے رب کی طرف برے وقت میں متوجہ ہوتا ہے، تو وہ برا وقت اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آیا ہو یا برا وقت اپنے کسی گناہ کے نتیجے میں آیا ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا صرف یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ برا وقت ٹل جاتا ہے، وہ آفت ٹل جاتی ہے، بلکہ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ پہلے سے بڑھ کر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔